السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ۔ عابد حسین انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کیسے بنا؟ یہ تقریباً 4 دہائی پہلے کی بات ہے کہ دریائے راوی میں تیرتی ایک کشتی پر سوار کچھ نوجوان طلباء نے سفر کے دوران کشتی ران سے اس کا نام دریافت کیا۔ جواب میں یہ عابد حسین۔ طلباء نے اگلا سوال لگا، کیا تم پڑھتے بھی ہو؟ کشتی ران نے جواب دیا، میں نے میٹرک کیا ہے، اب آگے نہیں پڑھتا۔ ایک طالب علم نے پھر سوال کیا، کیا اس سے بھی آگے بھی پڑھنا چاہتے ہو؟ نوجوان ملا نے معصومانہ لہجے میں سوال کرنے والے سے حیران ہو کر پوچھا۔ جواب ملا، ہاں یار، اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور کالج جانا پڑتا ہے۔ تم تو اچھی کشتی چلا لیتے ہو، تمہارا اس کھیل روٹنگ کی بنیاد پر بھی داخلہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ کشتی ران کچھ روز بعد اپنے کاغذات لے کر گورنمنٹ کالج لاہور پہنچ گیا اور ان طلباء میں سے ایک سے جا کر ملا۔ پھر اس کا اسی کالج میں داخلہ ہو گیا، مگر اس نوجوان کو اس وقت شاید علم نہیں تھا کہ اس درسگاہ میں داخلہ اس کی آنے والی زندگی کو کس قدر متاثر کرے گا، کیونکہ طالب علم عابد حسین کے لیے عابد باکسر بننے کے سفر میں یہ داخلہ ہی سب سے اہم کڑی ثابت ہونے والا تھا۔ مجھے یہ واقعہ لاہور پولیس کے انسپیکٹر عابد حسین المعروف عابد باکسر کے گورنمنٹ کالج لاہور موجودہ یونیورسٹی کے کلاس فیلو اور 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ان کے دوست شاہد حسن نے سنایا۔ شاہد حسین آج کل FIA میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات ہیں۔ شاہد حسن کے مطابق عابد فزیکل فٹنس میں سب سے بہتر تھا، اسی وجہ سے ہم اسے باکسنگ کھیلنے کے لیے قائل کرتے رہتے، کیونکہ ان دنوں اکثر گورنمنٹ کالج لاہور کی باکسنگ ٹیم بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ شاہد یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک دن سب دوست عابد کو باکسنگ رنگ میں لے گئے اور اسے کہا کہ پریکٹس کرے۔ اس نے دوران پریکٹس مد مقابل کھلاڑی کو ایسا مکہ مارا کہ وہ رنگ سے باہر جا گرا۔ اساتذہ اور دوسرے کھلاڑی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس پھر اس روز کے بعد عابد نہ صرف کالج کی ٹیم میں شامل ہو گیا بلکہ اس سال انٹر کالج باکسنگ ٹورنامنٹ بھی جیت لایا۔ سن 1988 میں جب عابد باکسنگ کے کھیل میں کئی ٹورنامنٹ جیت کر اپنا نام بنا چکا تھا، پولیس میں بھرتیوں کا اعلان ہوا اور عابد باکسنگ کی بنیاد پر پولیس میں بطور ASI بھرتی ہو گیا۔ اگلے سال نیشنل گیمز میں پولیس کی طرف سے کھیلتے ہوئے باکسنگ میں گولڈ میڈل جیتنے پر تربیت کے دوران ہی عابد کو سب انسپیکٹر بنا دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور میں کئی بڑے جرائم پیشہ گروپ سرگرم تھے، جن میں حنیفہ اور شفیقہ بابا، مایوں گجر، عاطف چودھری، امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا، ججی اور گوگی بٹ اور بھولا سنیارا جیسے نام شامل ہیں۔ لوگ ان جرائم پیشہ افراد کے نام سے ڈرتے تھے اور اجرتی قتل، ریپ، ڈکیتی اور بطہ خوری کی وارداتیں عام تھیں۔ سن 1992-93 میں عابد باکسر کی تعیناتی سٹاف آفیسر کے طور پر اس وقت کے SP کینٹ اور SP سٹی لاہور اور بعد ازاں ایڈیشنل IG کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے میر زبیر محمود کے ساتھ ہوئی۔ یہ ان کے پولیس کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ میر زبیر کے ساتھ تعیناتی کے دوران ہی عابد حسین نے عابد باکسر بننے تک کا سفر طے کیا اور یہ تبدیلی پھر زندگی بھر ان کے ساتھ جڑ گئی۔ میر زبیر کے ساتھ تعیناتی کے دوران عابد باکسر نے ایک انتہائی مطلوب شدت پسند عبدالکریم کو لاہور میں UET کے سامنے ایک مقابلے میں ہلاک کیا۔ اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد باکسر نے بتایا کہ عبدالکریم کو سن 1991 میں پولیس ناکے پر پکڑا گیا تھا۔
اسے اس وقت کے ASP میر زبیر کے پاس لے جایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ صاحب مجھے ایک بھی جوتا پڑا تو میں آپ کا گھر بم سے اڑا دوں گا۔ میر زبیر نے سمجھا شاید یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن دوبارہ پوچھنے پر اس نے گزشتہ چند برس ہونے والے بم دھماکوں کی تفصیلات دی اور کہا کہ وہ بم اس نے نصب کیے تھے۔ جب پولیس اہلکاروں کو اس بات کی تصدیق کے لیے اس کے گھر بھیجا گیا تو وہاں سے واقعی بم برآمد ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ جیل چلا گیا۔ سن 1993 میں لشکر جنگوی کے شدت پسند ریاض بصرہ کی مدد سے وہ ایک روز جیل سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس نے میر زبیر کو فون کیا کہ میں باہر آ گیا ہوں، اب آپ اپنی فکر کریں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ اسے ڈھونڈوں۔ میں نے 2 ماہ تک اس کی ریکی کی اور پھر ایک روز جب میں رکشے میں ریکی کر رہا تھا تو UET کے سامنے وہ ایک موٹر سائیکل سے اترا اور میرے رکشے کے سامنے آ گیا اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں رکشے میں ہوں تو گولی چلانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا میں نے فائر کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اس دوران عابد باکسر کے مقامی جرائم پیشہ گروپ کے سرگنا عاطف چودھری کے ساتھ بھی 3 مرتبہ مقابلے ہوئے، جن میں وہ زخمی تو ضرور ہوا لیکن بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ عاطف چودھری کے ساتھ ان کا پولیس مقابلوں کی وجہ سے ہی عابد حسین عابد باکسر کے نام سے مشہور ہوا۔ عابد باکسر کی اس کارکردگی نے انہیں لاہور پولیس میں اس وقت انکاؤنٹر اسپیشل اسکواڈ کے نام سے مشہور گروپ میں شامل کروا دیا، جن میں اس وقت کے DSP عاشق مارت، DSP رانا فاروق، DSP طارق کمبو، انسپیکٹر سعید نوید اور انسپیکٹر عمر ویرک شامل تھے۔ یہ پولیس افسران اہلکار سن 1999 تک بہت سے ایسے پولیس مقابلوں میں شامل رہے جن میں جرائم پیشہ عناصر کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق صرف شہباز شریف کے پہلے دورے وزارت اعلیٰ 1997 سے 99 کے دوران 1000 کے قریب جرائم پیشہ افراد ایسے پولیس مقابلوں میں مارے گئے جن کے حقیقی ہونے پر سوال اٹھتے رہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 1993 سے 1999 کے دوران صرف عابد باکسر کے ہاتھوں 70 سے زائد ایسے پولیس مقابلوں میں 100 سے زیادہ جرائم پیشہ افراد مارے گئے، جبکہ 160 سے زیادہ پولیس اہلکار اور 20 سے زیادہ عام شہری بھی ان مقابلوں کی نظر ہو گئے تھے۔ 90 کی دہائی میں عابد باکسر کے ساتھ کام کرنے والے ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی انکاؤنٹر عابد باکسر نے کیے ہمیں وہ سب اصلی تھے، باقی پولیس والوں کی طرح عابد نے بھی بہت سے جرائم پیشہ لوگ مابرائے عدالت مارے ہیں اور اس وقت نہ تھوڑا ہی دیکھا جاتا تھا کہ انکاؤنٹر اصلی ہیں یا جعلی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پار کر کے جان چھڑانے کی پالیسی ہی رائج تھی۔ ان کے مطابق جب عابد باکسر تھانہ دھرمپورہ میں تعینات تھا تو عمیر راجہ نامی جرائم پیشہ شخص جس پر ریپ اور قتل کے مقدمے تھے، اسے باکسر نے ایک کیس کی تفتیش کے لیے ریمانڈ پر لے کر اگلے روز پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی مقابلے رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں وہ اکثر جعلی ہی ہوتے ہیں۔ پولیس افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایسے گنڈے اور بدماش جنہیں ہم نے پار کیا اگر وہ مناسب طریقے سے ان سے تحقیقات ہوتی تو وہ لوگ سامنے آتے جو انہیں پالتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ ایسا کچھ لوگ چاہتے نہیں تھے۔ آج تک ایسے جرائم پر اسی لیے تو قابو نہیں پایا گیا کیونکہ پولیس ان کی جڑ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائی۔ سن 1993 سے 1996 تک پنجاب کے وزیر رہنے والے میاں منظور بٹو نے صحافی شاہد اسلم کو بتایا کہ اپنے دور اقتدار میں غنڈہ عناصر سے نپٹنے کے لیے میں نے پولیس کو زیادہ اختیارات دیے، جس کے بعد جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ تاہم ان کے بقول پولیس کو زیادہ اختیارات دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ جرائم پیشہ افراد کو پولیس مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی تھی، بلکہ پولیس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے کو کہا گیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عابد باکسر جیسے کردار تب جنم لیتے ہیں جب قانون کی عملداری مساوی بنیادوں کی بجائے اپنے اور پرائے کی بنیاد پر کی جائے۔
ان کے نزدیک ایسے عناصر کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ پنجاب کے موجودہ وزیر قانون راجہ بشارت، جو شہباز شریف کے پہلے دور وزارت اعلیٰ میں بھی وزیر قانون تھے، نے بتایا اس وقت حالات کنٹرول کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ہوم سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، اسپیشل برانچ کے سربراہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے متعلقہ لوگ شامل تھے، اور ان سے امن و امان پر مشاورت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں بھی جرائم پیشہ افراد سے نپٹنے کے لیے پولیس مقابلوں کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی شخص ایسی باتوں کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے دوسرے وزارت اعلیٰ کے دور میں بھی وزیر قانون کی سربراہی میں امن و امان پر کابینہ کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور اس کمیٹی کی مشاورت کے بعد ہی امن و امان کے معاملات پر کوئی ایکشن لیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی اسی طرز پر اب بھی کام کر رہی ہے جس کی سربراہی وہ خود کر رہے ہیں۔ جعلی پولیس مقابلوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عابد باکسر کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کو پار کرنے کی پالیسی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، اور یہ کوئی تحریری شکل میں نہیں ہوتی۔ ایسی پالیسیوں کا گاڑیوں کی طرح چیسی نمبر نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا جب کسی مریض کا شوگر یا کینسر کی بیماری کا لیول آخری سٹیج پر چلا جائے تو پھر علاج ڈسپلین سے نہیں کرتے بلکہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ عابد باکسر نے یہ بھی کہا کہ یہ تاثر ہے کہ پولیس والے بندے اس لیے مارتے ہیں کہ بڑا انعام یا ترقیاں ملتی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی مارا ہے جن پر لاکھوں روپے کا انعام تھا، لیکن مجھے محکمے سے آج تک 1 روپیہ نہیں ملا اور نہ ہی کوئی ترقی ملی۔ پھر حالات ایسے بدلے کہ خود عابد باکسر پہ مقدمات قائم ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند برس کے اندر ان پر جعلی پولیس مقابلوں، قتل، زمینوں پر قبضے جیسے الزامات کی بنیاد پر 1 درجن کے قریب مقدمات درج ہو گئے۔ عابد باکسر پر پہلی FIR سن 1999 میں طاہر پرنس نامی شخص کے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کی بنیاد پر درج ہوئی، اور یہ پھر سلسلہ چلتا چلا گیا۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی نواز شریف کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی وجہ سے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت بھی ختم ہوئی، تو جہاں مبینہ پولیس مقابلوں کا سلسلہ جہاں تھما، وہیں اپنے پولیس مقابلوں کے لیے بدنام پولیس اہلکار جو جرائم پیشہ عناصر کی ہٹ لسٹ پہ تھے ایک ایک کر کے مارے جانے لگے۔ ان افسران اور اہلکاروں میں صرف عمر ورق، عابد باکسر ہی ایسے 2 پولیس افسران ہیں جو زندہ بچے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں مارنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ عابد باکسر کی زندگی میں وہ لمحے بھی آئے جب انہیں محسوس ہوا کہ ایک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کو شاید ایک انکاؤنٹر میں ہی مار دیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب باغ بچہ راضی کیس میں وہ 3 ماہ سے زیر حراست تھے، تو 11 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے SSP چونگ لاہور میر زبیر نے مجھے بتایا کہ 1-2 روز میں تمہیں مار دیں گے۔ اسی روز سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل نے بھی آ کر یہی کہا کہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ میں ساری رات پریشانی کے عالم میں سو نہ سکا اور سوچتا رہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اگلے روز شام کے وقت کچھ اہلکار آئے اور کہنے لگے وضو کر لیں، آپ کو تفتیش کے لیے لے کر جانا ہے۔ تب میں سمجھ گیا کہ مجھے مارنے کے لیے لے جانے لگے ہیں، ورنہ وضو کروا کر کون تفتیش کرتا ہے۔ میں نے دعا کی، اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سپرنٹینڈنٹ دوبارہ بھاگتا ہوا آیا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا اور فوج آ گئی ہے۔ اس طرح اس روز میری جان بچی۔ عابد باکسر کے مطابق سن 2008 میں جب دوست محمد کھوسہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے تو مجھے پھر اطلاع دی گئی کہ مجھے مار دیا جائے گا، تو میں اسی رات دبئی چلا گیا۔ ان کے مطابق اس کے بعد 10 برس کا عرصہ انہوں نے دبئی اور برطانیہ میں گزارا۔ عابد باکسر سن 2018 میں انتخاب سے قبل پاکستان واپس آئے اور ان کی آمد کے موقع پر یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ انہیں شہباز شریف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تاہم اس بارے میں عابد باکسر کا کہنا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ پاکستان اس لیے واپس آئے کیونکہ طویل جلا وطنی کاٹ چکے ہیں اور مقدمات کا سامنا کر کے اپنا نام صاف کروانا چاہتے ہیں۔
आबद बॉक्सर के बकौल अब इन पर कोई मुकदमा नहीं है और पहले दर्ज किए गए मुकदमे में 2 महीने बरी कर दिया गया है, जबकि बाकी खारिज हो गए। लाहौर में तैनात एक सीनियर पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए कहा है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 हिस्से हैं, जिनमें मुकन्ना कानून नाफिज करने वाले अदारे बाशमूल पुलिस, प्रोसिक्यूशन, अदालत और जेल। हमें अगर ये सब मिलकर काम करेंगे तभी जुराइम पेशा नासर पे काबू पाया जा सकेगा। इन्होंने कहा अगर पुलिस तफ्तीश ठीक करे, प्रोसिक्यूशन मौजूदा शहादतों को बेहतर तौर पर अदालत में पेश करे और अदालतें इसके मुताबिक फैसला करके मुलजमान को सजा दें तो पुलिस मुकाबलों जैसे वाकयात कभी पेश ना आए। इन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ में खराबियां जरूर मौजूद हैं, जिन्हें सिर्फ मिलकर ही हल किया जा सकता है कि सारा मलबा पुलिस पर गिरा दिया जाए। कैरियर के दौरान जाली पुलिस मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ स्कैंडल और इल्जामात भी इनकी ज़ात के साथ जुड़ते रहे। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ इनके ताल्लुकात की खबरें और फिर कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर मुबीना तौर पर अदाकारा का सर मंडवाने का वाक़या महीनों तक खबरों में रहा। नरगिस के साथ अफेयर के मुतल्लिक बात करते हुए आबद बॉक्सर ने कहा कि जब वो सब्जादार थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहाँ नरगिस के खामद की एक केस में तफ्तीश के दौरान उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा मैंने नरगिस के बाल नहीं मंडवाए थे, मगर डांटा जरूर था। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इस वाक़े पर नरगिस और अपने घर वालों से माफ़ी मांग चुका हूँ। सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं है। यही नहीं बल्कि इन पर पुलिस मुकाबलों में एक जुराइम पेशा गिरोह से पैसे लेकर मुखालिफ गिरोह के लूट मारने और ज़मीनों पर कब्जा करवाने जैसे संगीन इल्जामात भी हैं। लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के मुताबिक जब हुकूमत आपसे कुछ गलत काम लेती है तो कुछ गलत काम आप पैसे लेकर अपने लिए भी कर लेते हैं, कोई आपको पूछता भी नहीं। आबद बॉक्सर भी ऐसा ही एक किरदार था। जमील चिश्ती ने मजीद कहा कि कभी किसी ने पूछा है कि एक मुतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाला आबद बॉक्सर अरबों रुपए का मालिक कैसे बना और पुलिस फोर्स में रहते हुए इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। पुलिस मुकाबलों में मुलव्वस होने की वजह से आबद बॉक्सर की निजी जिंदगी भी मुतासर हुई। इनके मुताबिक बड़े सरे रोजगार और वालिदैन का अकलौता बेटा होने के बावजूद इन्हें कोई रिश्ता देने पर राजी नहीं होता, बल्कि लड़की वाले इनका नाम सुनकर भाग जाते। आबद बॉक्सर ने बताया 1997 में जब मैं SHO लाहौरी तैनात था तो एक बड़ी सी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था, वो भी खुश थे कि एक ही बेटा है, इंस्पेक्टर है, घर बार भी ठीक है। मैंने पसंद आ गया, फिर मेरी मंगनी हो गई। उन्होंने बताया कि कुछ रोज बाद उन्होंने फोन करके पूछा बेटा आपका असल नाम क्या है। मैंने कहा जी मैं आबद हुसैन। उन्होंने कहा कि आपको तो वैसे क्या कहते हैं। मैंने कहा जी मुझे आबद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले तो बेटा ये आबद बॉक्सर कौन है। तब मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया मैं ही आबद बॉक्सर हूँ। इस पर इन्होंने कहा कि बेटा अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लें। वो रिश्ता तोड़ दिया। एक फैमिली तो मेरे मुखालफों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई, दूसरी मेरा नाम सुनकर इसके साथ जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर आई तो हम सब से पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते रिश्ता हो जाए। जहाँ मेरी शादी हुई वो लोग जब मुझे पसंद करके चले गए तो मैंने अपने मामू को कहा कि मंगनी की बजाय निगाह करते हैं, ऐसा ना हो कि इन्हें भी पता चल जाए कि मैं आबद बॉक्सर हूँ और ये भी रिश्ता टूट जाए। इन्हें बाद में पता तो चल गया, लेकिन इस वक्त तक निकाह हो चुका था। हमने इन्हें इत्मीनान में ले लिया और कि बहुत सी बातें बस वैसे ही आबद बॉक्सर के साथ जोड़ दी गई हैं जिनमें सच्चाई नहीं है। आबद बॉक्सर के बकौल 1999 में हिदायतकार सैयद नूर ने कहा मैं आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। इस तरह मौला जट के प्रोड्यूसर मलक यूनुस ने भी कहा कि आप पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने दोनों बार मना कर दिया। इन्होंने दावा किया कि मैं नौकरी पर 2 साल कबल बहाल हो गए थे, लेकिन फोर्स दोबारा ज्वाइन नहीं की क्योंकि इनका बकौल वे एक अच्छा दौर गुजार चुके हैं। अब वापस आकर क्या करना। पंजाब पुलिस में पुलिस मुकाबलों और इनकी आबद बॉक्सर जैसे एहलकारों के किरदार पर बात करते हुए लाहौर पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि जब माशरे में जुराइम बढ़ जाते हैं तब आबद बॉक्सर जैसे किरदार अपनी शोहरत और पैसे के लिए जुराइम की शरह का जवाब बनाकर जाली पुलिस मुकाबले करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि आबद बॉक्सर के खिलाफ सन 1999 तक शायद ही कोई महकमाना कार्रवाई हुई हो।
کیونکہ محکمہ کا جرائم کو ختم کرنے میں ان کا معاون رہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی سرکاری حیثیت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو محکمہ پیچھے ہٹ گیا۔